دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ گھر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن رہیں، یعنی حقیقتاً وہ اللہ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ملائکہ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک نورانیت ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ باپ یا ماں اگر گھر میں اس طرح سے بوڑھے طور پر کوئی کام بھی نہ کریں، کوئی ان سے بظاہر فائدہ بھی آپ کو نظر نہ آئے، لیکن تب بھی بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انہی کے دم سے گھروں میں رونقیں ہوتی ہیں، بوڑھے چہروں سے ہی گھر میں رونقیں ہوتی ہیں، ان کے ہونے سے انسان پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے، ان کی وجہ سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں برستی رہتی ہیں، گھر ایک انٹیکٹ رہتے ہیں۔ ورنہ شیرازہ بھی گھر جاتا ہے، گھر میں ایک چکی کے ایک اس کی کیل کی طرح سے وہ ہوتے ہیں، سب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، انہی کے آنے سے بہن بھائی بھی آپس میں جڑے رہتے ہیں۔ وہ کیل نکل جائے، ان میں سے کوئی ایک نکل جائے تو وہ ذرا گھر اس کا شیرازہ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ رونقوں والی چیزیں ہیں، یہ گھر کے اندر برکتیں باعث ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح سے ایک بوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے نا، جو ساری انرجی کو کھینچ کر مثلا آپ کے ٹی وی کے اوپر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے وہ والدین بھی وہ رحمت پروردگار کو جذب کرنے کا ایک بوسٹر ہیں، وہ جو گھر میں اگر کسی جگہ فقط رہیں بھی تب بھی رحمت خدا وہاں پر برستی رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی سفید ریش اور عمر رسیدہ بزرگوں کی عزت و توقیر کرے تو اللہ اس کو قیامت کی ہولناک پریشانیوں سے نجات دے گا۔ یعنی اچھا اب اس کے اندر دیکھیے صرف یہ نہیں کہا کہ والدین بھی، یعنی جو بھی بوڑھے افراد، بعض اوقات گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، مثلا بوڑھا جو ہے وہ چچا تایا بھی اسی گھر میں موجود ہیں، کوئی بھی اس طرح سے بزرگ افراد گھر میں موجود ہوں تو اگر اور عمر رسیدہ افراد ہوں اور ان کی عزت و توقیر اس وجہ سے کرے تو قیامت کی ہولناکیوں سے پروردگار عالم اس کو نجات دے دیتا ہے۔ اور جبھی پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ برکت تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ باعث برکت جو ہیں ہستیاں ہیں جو آپ کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں، اس کو ان کو بہت ان کے دم کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کی درازی عمر اور طول عمر کی دعائیں کرنی چاہیے، اتنا ہی زیادہ دنیاوی لحاظ سے اخروی لحاظ سے فائدہ مند ہے ان کا آپ کے گھر میں موجود ہونا۔ یہاں پر تو خواتین مثلا بڑی پازیٹیو چیز سمجھی جاتی ہے کہ کیسی ایسی جگہ شادی ہو، بھائی کوئی جھمیلا نہیں، ساس سسر جو ہے مر چکے ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اگر آپ کو ایسے ہی یعنی وہ ایسے پسند ہیں کہ جس کے دولہا کے یا جو لڑکا ہے اس کے سارے رشتہ دار قبرستانوں کے اندر آرام کر رہے ہوں، آپ کو ایسا گھر چاہیے۔ بھائی یہ سب گھر کے اندر، یا جیسے مثلا خواتین کے لیے بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کو ایسا کوئی چاہیے تو پھر آپ کو چاہیے کہ دی سینٹر وغیرہ کے کسی جو ہے وہ اس میں کچھ پل بڑھ کے جوان ہو جس کے کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ اس سے شادی کریں۔ یا مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایسی ہم لے کر آئیں گھر میں جو گھر کے سارے کام کرے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کسی ماسی وغیرہ کی لڑکی سے اس کی شادی کریں اپنے لڑکے کی۔ تو دونوں طرف کی افراط و تفریط اس لحاظ سے ہے۔ تو گھروں میں برکت ان بوڑھے افراد کے دم سے ہوتی ہے، یعنی ایسی جگہ تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، بلکہ ہم نے تو ایسے جو اس طرح سے بغیر رشتہ داروں کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کی شادیاں زیادہ ناکام ہوتے دیکھی، وہ عجیب ان کے ساتھ نفسیاتی اور پتہ نہیں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال